باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، میرے نام سے یوں پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اللہ کے نام سے ہی ابتدا ہے اس کشتی کے چلنے کی اور اس کے رکنے کی، بلا شبہ میرا رب مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ یہ کشتی ان سواریوں کو لے کر چلنے لگی ایسی موجوں میں، کل جبال جو موجیں پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجیں تھیں۔ ونادى نوح ابنہ، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، وہ بیٹا ایک کنارے کے اوپر تھا، اس کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، بیٹا کہنے لگا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی مگر وہی بچے گا جس پر اللہ نے رحم کیا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، بس ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور بیٹا نوح علیہ السلام کا غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، اس کے بعد کہا گیا زمین کو کہ پانی کو نگل لو، آسمان کو کہا گیا کہ بارش برسانا بند کر دو، وغیض الماء پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر معاملہ پورا ہو گیا، واستوت علی الجودی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر آ کے رک گئی، اور ایک ندا لگائی گئی کہ دوری ہے رحمت سے ظالم قوم کے لیے۔ بات ہو رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ تبلیغ کی، لوگ کوئی خاص نہیں مانے، 80-84 کے لگ بھگ تھے، ان میں سے بھی ان 2-3 بیٹے اور 80 بندے اور تھے۔ ساتھ کہا کہ کچھ جانور اپنے ساتھ لے لیں، کشتی 3 منزلہ تھی وغیرہ۔ کشتی پر جب سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ یہ کشتی جو ہے اللہ کے نام سے ہی چلنا شروع کرتی ہے اور اللہ کے نام سے ہی جہاں اللہ کا امر ہوگا یہ رکے گی۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی، جو کل پرسوں کے سبق میں تفصیل سے بات کی کہ 300 گز تقریباً لمبی، 50 گز چوڑی، یہ دنیا میں پہلا بحری بیڑا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ نظام ہوتا رہا، لیکن سب سے زیادہ بحری بیڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ان حدیث کی روشنی میں زیادہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ میری ایک جماعت ہوگی میرے صحابہ کی جو سمندری جہاد کریں گے۔ 1-2 نہیں بنائے تھے بیڑے، سینکڑوں ہزاروں بیڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے تھے، اور یورپ تک جہاد کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سمندر کو پار کرنا ہے، یورپ ایشیا کے پار ہے، درمیان میں سمندر ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاکھوں کی تعداد کی فوج انہی بحری بیڑوں کے ذریعے سے وہ یورپ کے اندر پہنچی تھی، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری وغیرہ وغیرہ۔
تو کہا کہ اللہ کے نام سے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ 24ویں پارے میں سبحان الذی سخر لنا، 25ویں پارے میں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، وہ دعا بھی لکھی ہے سواری کے لیے۔ آیت الکرسی بھی بعض احادیث میں اس کی بھی فضیلت آتی ہے کہ سواری کے ساتھ جیسے یہ دعائیں پڑھنی ہیں تو ایسے آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے۔ اور دعا بھی اللہم ہون علینا ھذا السفر واطمع عنا بعدا، اے اللہ یہ جو سفر ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آسان کر، اور اس کا جو بعد ہے اس کو قربت کے ساتھ بدل دے، یعنی جلدی طے ہو جائے۔ یہ دعائیں پڑھنا بہت فضیلت کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے انسان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ یہی پیغمبروں کو بھی حکم ہوا کہ کشتی میں سوار ہو جائیں، اپنے ماننے والوں کو ساتھ سوار کر لیں اور یہ دعا پڑھیں۔ چونکہ پانی کے بارے میں یہ بتایا تھا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ نے کشتی میں بیٹھ جانا ہے۔ وہ یکدم پانی ہی پانی ہو گیا، آسمانوں سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین کی ہر جگہ سے چشمے نکل آئے، پانی پانی ہو گیا۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، یہ کشتی لوگوں کو لے کے چلتی رہی ایسی موجوں میں، کل جبال، جو موجیں کے بہت بڑی بڑی پہاڑوں کی طرح بڑی موجیں تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان کو بچانا، باقی سارے لوگ اس طوفان نوح کے اندر غرق ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کی وجہ سے دوبارہ نسل انسانی یوں پھیلی ہے، وجود میں آئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، حافظ، سام، یہ یافس اور سام، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے نیک تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ جو چوتھا بیٹا ہے جس کا نام مفسرین نے کنعان لکھا ہے کہ وہ کچھ ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کا کوئی ایمان اسلام صحیح واضح نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کو کہا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ جب کشتی میں سوار ہو گئے، پانی چلنا شروع ہو گیا۔ اب اندازہ یہی ہوتا کہ جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تو وہ غرق ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا جو ایک کنارے پہ کھڑا تھا کہ اے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ شمار نہ ہو جاؤ۔ یہ نوح علیہ السلام کا پکارنا ان کو وہ چونکہ اس کا نظام واضح نہیں تھا، کچھ قطعی طور پر اس کا کفر واضح نہیں تھا، اس لحاظ سے اس کو بلایا ہے، لیکن وہ چونکہ اندرونی نظام کے لحاظ سے کافر تھا تو وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، اور پہاڑ جو ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ ایک ظاہری اعتبار سے جیسے ایک سمجھا جاتا ہے کہ اگر سیلاب آ جائے تو اونچی جگہ کے اوپر، اونچی عمارت کے اوپر بندہ چڑھ جائے تو بچ جاتا ہے ظاہری اسباب کے لحاظ سے، لیکن جب اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو، اللہ کی طرف سے امر ہو، تو پھر کوئی پہاڑ کوئی چیز انسان کو بچا نہیں سکتی۔ جو انسان اپنے بچاؤ کا سبب بناتا ہے کوئی چیزیں، وہی اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، اللہ کے امر سے ہوتا ہے سارا نظام۔ اب چاہے تو ادھر دیکھو پانی ہلاک کر رہا ہے اور آگ بھی ہلاک کرتی ہے، تو اللہ کا امر تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہیں کہا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے کو جب بلایا تو وہ کہنے لگا میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا مگر وہی بچے گا جس پر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، یہ موج درمیان میں حائل ہو گئی، بس وہ غرق ہو گیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کشتی 40 دن، بعض نے 6 مہینے تک لکھا ہے کہ یہ پانی کے اوپر یہ سفر کرتی رہی ہے۔ اس دورانیے میں جو ان کے پاس سامان سفر تھا وہ اس سے گزارا کرتے رہے نوح علیہ السلام، لیکن یہ کشتی
طواف کرنے بھی گئی، جو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کو تو اوپر اٹھا لیا تھا، لیکن بیت اللہ کے ارد گرد اس کشتی نے طواف کے ساتھ چکر لگائے، اور پھر واپس عراق کے علاقے کے ہی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، یہ سارے تقریباً اکثر یہ پیغمبر اسی ایک لڑی میں ہیں جو عراق سے شام تک کا یہ علاقہ ہے۔ تو یہ عراق کے علاقے کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی دوبارہ واپس یوں چکر لگاتی ہوئی 6 مہینے ہوں، 4 مہینے ہوں، 40 دن ہوں، واپس اپنی جگہ کے اوپر آئی۔ کہا گیا زمین کو ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لو، اور آسمان کو حکم ہوا کہ اب بارش برسانا بند کر دو، وغیض الماء، اور پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور اللہ کی طرف سے جو معاملہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جن منکرین کو، فساق کو، کفار کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب پانی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، یہ کشتی آ کر جودی جگہ کے اوپر آ کے رک گئی۔ یہ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ آرمینیا یہ ایک جزیرہ عبداللہ ابن عمر، عراق میں ایک جزیرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے قریب آرمینیا کا جو علاقہ ہے وہاں سے ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کی ایک سائڈ کا نام جودی ہے اور دوسری سائڈ کا نام ارارات ہے، ارارات۔ تو جو سائڈ اس پہاڑی سلسلے کی جودی کے نام سے مشہور ہے یہ عراق میں ہی ہے، آرمینیا کے بارڈر کے ساتھ۔ واستوت علی الجودی، اللہ کے امر سے یہ کشتی رک گئی جودی پہاڑ کے اوپر، اور ایک عرصے تک، واللہ عالم اب کی کیا حقیقت ہے، کہ ایک عرصے تک یہ پھٹے کشتی کے اسی طرح محفوظ رہے، اور لوگ اپنی اپنی جگہوں میں بطور تبرک کے رکھتے رہتے تھے کہ ایک پیغمبر کی کشتی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہا گیا کہ دوری ہے، بعد رحمت سے دوری ہے ظالم قوم کے لیے، کافر قوم کے لیے، کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ اسی دورانیے میں جب یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ کشتی میں نوح علیہ السلام بیٹھے اور اپنے بیٹے کو بلایا اور نہیں آیا، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی جس کو قرآن مجید نے یہاں نقل کیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے رب، میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ برحق ہے، آپ اچھے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک، اپنے ساتھ ہر طرح کے دو چیزیں جانور بھی سوار کر لیں، و اہلک، اور اپنے اہل کو بھی سوار کر لیں۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ بیٹا میری اہل ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے اہل کو، میرے بیٹے کو یا اللہ نجات دے دے، بیٹا میری اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ میری اہل کو بچائیں گے۔ ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ یہ بیٹا آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، بے شک خاندانی نسب کے اعتبار سے، خونی رشتے کے لحاظ سے تو آپ کا بیٹا ہے، لیکن پیغمبر کا جو رشتہ وراثت ہے وہ ہے نبوت اور عمل صالح اور ایمان۔ اس رشتے سے اس نے اپنے آپ کو توڑ لیا تھا، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، ایمان عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اب تک تو آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے ہم سے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کر لی، اب ہم بتا رہے ہیں تو بتانے کے بعد پھر آپ بیٹے کے بارے میں ہم سے دعا نہ کرنا، ورنہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پیغمبری منصب بھی واپس لے لوں کہ آپ کو اب بتا دی ہے۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میں نے وہ اس چیز کا سوال کر لیا جو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سوال کرنا ہے یا نہیں، غلط فہمی ہو گئی، آپ اگر میری مغفرت نہیں کریں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بہرحال کشتی پہنچ گئی اپنے مقام پہ۔ قیل یا نوح اہبط بالسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک،
کہا گیا اے نوح ہماری نگرانی اور ہماری سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، آپ کے اوپر برکتیں ہوں گی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہماری برکتیں ہوں گی۔ آہستہ آہستہ یہ 80 لوگ بھی فوت ہو گئے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی یہ سلسلہ انسانی یوں پھیلا۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بھی جماعتیں جو آپ کی اس اولاد سے بنے گی ہم ان کو بھی فائدہ اٹھائیں گے، اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ان کو بھی عذاب کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ تلک من انباء الغیب، آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا قرآن مجید نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں، جو نوح علیہ السلام کا قصہ، ان کی کشتی کا قصہ، یہ طوفان کا واقعہ، عذاب کا آنا، یوں ان کو نجات دلانا، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ نوحیہا الیک، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ پوشیدہ باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے نہ یہ مکہ میں جو لوگ رہتے ہیں یہ کوئی یہ باتیں جانتے تھے۔ بس اس طرح کی یہ جو باتیں مشرکین آپ کے بارے میں یا آپ کی تبلیغ کے بارے میں کرتے رہتے ہیں، فاصبر، آپ ان کے اوپر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مدد کا وہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔